أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 8. اس تختی میں حروف مدہ اور حروف لین کو بیان کیا گیا ہے. کل کے سبق میں ہم نے حروف مدہ اور پھر کھڑی حرکات جو حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہیں ان کے متعلق پڑھا تھا. آج کے سبق میں حروف لین کی تعداد کتنی ہے، حروف لین کی تعریف کیا ہے، اور پھر اس تختی میں حروف لین کی جو مشق ہے اس میں حروف کی ترتیب کس کے مطابق ہے. چند ایک اہم باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ سبق کو سماعت فرمائیں اور پھر اس کے مطابق اگلے سبق میں آنے تک اس کی مشق ضرور کیا کریں. حروف لین کی تعداد 2 ہے، واو اور یا. واو لین اور یا لین. واو اور یا لین، واو ساکن ما قبل مفتوح، یعنی واو کے اوپر سکون کی علامت جزم ہو اور اس سے پیچھے والے حرف کے اوپر زبر ہو. واو لین کی مثال قرآن کریم میں سورۃ العصر کے اندر ہے، وَتَوَاصَوْا. یہ صو کے اندر واو ساکن ہے اور اس کے ماقبل اس سے پہلے والے حرف صاد کے اوپر زبر ہے. اور دوسرا حرف لین یا لین ہے، یا ساکن ماقبل مفتوح، یعنی یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو. حروف مدہ میں الف مدہ، اس کی تعریف الگ ہے اور میں نے آپ کی خدمت عرض کیا تھا کہ الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے. اگر اس پر سکون کی علامت یا حمزہ آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ بن جاتا ہے. اسی طرح الف کے اوپر حرکت آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ بن جاتا ہے. اور واو مدہ میں واو ساکن ماقبل مضموم، یعنی اس کا جو پیچھے والا حرف ہے اس پر پیش ہوگا. اور یا مدہ یا ساکن ماقبل مکسور، یعنی یا ساکن ہوگا اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہوگا. لیکن حروف لین میں واو اور یا دونوں کی تعریف میں واو اور یا ساکن اور ماقبل مفتوح، یعنی اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے اوپر زبر ہوگا. یا لین کی مثال قرآن کریم میں سورۃ الکوثر میں ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَا. یا ساکن اور ماقبل قا کے اوپر زبر ہے، یہ یا لین ہے. باقی اس تختی کے اندر اس کی مشق میں پڑھنے کے وہی 2 طریقے ہیں جو 2 طریقے میں نے حروف مدہ کے سبق کے اندر ذکر کیے تھے کہ اس میں پہلا حرف اور پھر اس کے بعد دوسرا حرف، پھر اس کے بعد پہلے حرف کی حرکت. ایک طریقہ یہ ہے. اور دوسرا طریقہ اس میں یہ ہے
پہلا حرف اور اس کے ساتھ ہی اس کی حرکت اور پھر اس کے بعد دوسرا حرف۔ مثال کے طور پر پہلا طریقہ تا واو زبر تو، تا یا زبر تئی، تو تئی، ایک طریقہ یہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ اس کے پڑھنے کا تا زبر واو تو، تا زبر یا تئی، تو تئی۔ اور پھر اس میں ایک دو ممکنہ غلطیاں ہیں، میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے۔ ان میں پہلی غلطی یہ ہے، عمومی طور پر ان حروف کو پڑھتے ہوئے ان کی مدیت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ مدیت کو ختم کرنے کا معنی کہ یہ حروف ایسے ہیں کہ ان حروف کے اندر مدیت پائی جاتی ہے، کیونکہ مد کی تعریف ہی یہ ہے، مد کہتے ہیں اس درازی کو جو حروف مدہ اور حروف لین کی ذات میں پائی جائے۔ حروف مدہ کی ذات میں اور حروف لین کی ذات میں جو درازی پائی جاتی ہے اسی کو مد اور مدیت کہتے ہیں۔ ان کے اندر مدیت موجود ہے، اور پھر پڑھتے ہوئے بسا اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ حروف مدہ ان کی مقدار تو ایک الف کے برابر ہے، لہذا حروف مدہ کو لمبا کرنا ہے، اور جو حروف لین ہیں ان کو لمبا نہیں کرنا۔ اس لیے پڑھتے ہوئے حروف مدہ کو ایک الف کے برابر جب ہم لمبا کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں جب حروف لین کو ہم پڑھتے ہیں تو بالکل ان کو چھوٹا کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی مدیت ہی ختم ہو جاتی۔ مثلا ہم پڑھتے ہیں تو تئی، تو تئی، دو دئی۔ اب اس میں جو حروف کی ذات کے اندر درازی ہے جس کو مدیت کہا جاتا ہے وہ بالکل یہاں پر ختم ہو رہی ہے، لہذا ایک تو ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ان حروف کی ادائیگی میں جو ان کی ذات کے اندر مدیت پائی جاتی ہے وہ مدیت ختم نہ ہو بلکہ اس کو ہم نے ساتھ ادا کرنا ہے۔ جیسے تا واو زبر تو، تا یا زبر تئی، تو تئی۔ اب اس میں تو تئی یہ مدیت، اور ان کے اندر جو مد کی مقدار ہے یہ طبعی ہے، طبعی طور کے اوپر ان حروف کو لمبا کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس میں قرآن کریم سے اس کی مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، وولین کی وتواصوا، وتواصوا، یہ اس کے اندر مدیت پائی جا رہی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یائلین، اس کی ذات کے اندر بھی درازی ہے، جیسے قرآن کریم کے اندر انا اعطینا، اعطیناک الکوثر، اس کے اندر یہ طینا، طینا۔ اب اس میں انا اعطیناک الکوثر، اعطیناک ایسا نہیں ہے، اعطیناک الکوثر، یہ جو ہے یہ مدیت اس کی ادا ہو رہی ہے۔ تو ایک تو ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ حضرات دیکھیں، ذہن کے اندر بات آتی ہے کہ ان کے اندر مدیت نہیں پائی جا رہی، حالانکہ جس وقت ہم مد کی اقسام دیکھتے ہیں تو مد کی اقسام میں دو قسمیں ایسی ہیں جن کے نام لین کا، جن کے ساتھ لین کا نام آتا ہے، مد عارض لین، مد لازم لین، یہ حروف لین کے اندر مد پائی جا رہی ہے۔ اگلی جو تختی نمبر 9 ہے اس کی مشق کے اندر انشاءاللہ میں اس کے اوپر بات کروں گا۔ فی الحال اتنی بات ذہن کے اندر رکھ لیں کہ حروف لین کو ادا کرتے ہوئے ان کی مدیت کا ہم نے خیال رکھنا ہے، اور مدیت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم نے ان کی ادائیگی کرنی ہے۔ اور نمبر 2،
اس کے اندر ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کو مجہول پڑھ دیا جاتا ہے، تو تے تو تے تو تے سو سے، یہ جو مجہول پڑھا جا رہا ہے یہ مجہول بھی نہیں پڑھنا، معروف طریقے پر پڑھنا ہے، تو تے۔ اور پھر اس کے اندر تیسری ممکنہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ہونٹوں کو زیادہ گول کر دیا جاتا ہے، ہونٹوں کی گولائی میں مبالغہ کر دیا جاتا ہے، تو اس کی ادائیگی کے اندر ہونٹوں کے اندر مبالغہ بھی نہیں کرنا، بلکہ نارمل انداز میں ہونٹوں کو ہم نے گول کرنا ہے۔ مثلا ہونٹوں کے اندر گول کرنے میں مبالغہ کرنا، تو تی تو تو، ہونٹ بہت گول ہو رہے ہیں، اتنا گول بھی نہیں کرنے۔ تو نمبر 1 ان کی مدیت کا خیال رکھنا ہے، نمبر 2 ان کو مجہول نہیں پڑھنا، معروف پڑھنا ہے، اور نمبر 3 ان کے واو کو ادا کرتے ہوئے جو ہونٹوں کو گول کرنا ہے اس کی گولائی کے اندر مبالغہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اس تختی کے اندر جو حروف لین ہے ان کی جو ترتیب ہے، آپ حضرات اگر قاعدہ کے اندر دیکھیں تو اس کو با سے شروع نہیں کیا گیا، یعنی بو بئی یوں نہیں ہے، بلکہ شروع کہاں سے کیا گیا، اس کو تا سے شروع کیا گیا، تو تی ثو ثی، اور پھر آگے جائیں تو اس میں جو جئی نہیں ہے، ہو ہائی نہیں ہے، بلکہ آگے دو دئی۔ یہ جو ترتیب ہے یہ ترتیب صاحب قاعدہ نے اس کے مطابق رکھی ہے کہ حروف تہجی کی 2 قسمیں ہیں، اور یہاں اس کے اندر جو حروف لین کی مشق کے اندر حروف ذکر کیے گئے یہ 28 حروف ذکر کیے گئے ہیں، کیونکہ 29واں الف ہے، اس لیے جو 28 حروف ہیں ان 28 حروف کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 حروف شمسیہ، نمبر 2 حروف قمریہ۔ 14 حروف شمسیہ ہیں اور 14 حروف قمریہ ہیں، اور پھر آسانی کے لیے کہ طلباء کو یاد کرنے والوں کو یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ حروف قمریہ کون سے ہیں، حروف شمسیہ کون سے ہیں، تو اس کے لیے حضرات قراء نے حروف قمریہ کا ایک مجموعہ اور خلاصہ بیان کیا ہے کہ یہ 14 جو حروف ہیں یہ حروف قمریہ کہلاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو 14 حروف ہیں ان کو حروف شمسیہ کہا جاتا ہے۔ حروف قمریہ کا مجموعہ اور خلاصہ ابغ حجک وخف عقیمہ، ابغ حجک وخف عقیمہ، اس مجموعہ میں جو 14 حروف ہیں ان حروف کو حروف قمریہ کہا جاتا ہے، اور ان کے علاوہ جو باقی 14 حروف ہیں الف کے علاوہ ان کو حروف شمسیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر بھی جو ترتیب رکھی گئی ہے حروف شمسیہ کو پہلے بیان کیا گیا اور حروف قمریہ کو بعد کے اندر بیان کیا گیا۔ تو تی یہاں سے لے کر نو نئی یہاں تک یہ 14 حروف حروف شمسیہ ہیں، اور اس کے علاوہ آگے او ای سے لے کر آخر میں یو یئی تک یہ جو 14 حروف ہیں یہ حروف قمریہ کو بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے اندر قرآن کریم سے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں واو لین کی مثال اور اسی طرح یا لین کی مثال پیش کی ہے، اسی طرح ہماری زبان قومی زبان اردو زبان کے اندر بھی اگر آپ اس مثال کو سمجھیں تو بہت آسان ہے کہ واو لین کی مثال جیسے 100 100 200 واتوا 100 وہاں صاد کے ساتھ 100 واو لین، اسی طرح یہاں پر 100 یہ حروف لین ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ یا لین کی مثال سمجھیں، جیسے کہ ہمارا یہ انگریزی مہینہ چل رہا ہے، اب لکھنے میں یہ مئی آتا ہے، لیکن جب پڑھتے ہیں یا بولا جاتا ہے یا جب کوئی پوچھتا ہے یار کون سا مہینہ چل رہا ہے تو ہم کہتے ہیں مئی، اپریل مئی، یہ حروف لین ہے۔ اردو کے اندر اس کی مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، مئی۔ اسی طرح ایک چیز پرانی ہوتی ہے، پرانی کے مقابلے میں جو اور چیز ہوتی ہے اس کو نئی کہا جاتا ہے، لکھنے میں نئی، لیکن جب بولا جاتا ہے بولنے کے اندر کیا کہتے ہیں،
یہ چیز پرانی ہے اور یہ چیز نئی ہے، نئی، تو یہ مئی، نئی، یہ یا لین کی مثال ہے ہماری قومی زبان اردو زبان کے اندر بھی۔ تو ہم نے اس تختی کے اندر حروف مدہ کو ادا کرتے ہوئے، ان کی مشق کرتے ہوئے، میں پہلے اسباق کے اندر بھی یہ گزارش کر چکا ہوں، آج کے سبق میں پھر آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں، ہم نے مخارج کا خاص خیال رکھنا ہے، ہم نے صفات کا خاص خیال رکھنا ہے، حرکات کا خاص خیال رکھنا ہے، تنوین کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے حروف لین کے اندر ان کی مدیت کا بھی خیال رکھنا ہے، اور ان کو پڑھتے ہوئے معروف طریقے پر پڑھنا ہے، مجہول طریقے پر نہیں پڑھنا، اور اسی طرح ان حروف کی ادائیگی میں واو کی ادائیگی کے اندر وہاں ہونٹوں کو گول کرنا ہے، لیکن ہونٹوں کی گولائی کے اندر مبالغہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ نارمل انداز میں ناتمام گول کو جب ہم گول کریں، ناتمام ہونٹوں کو جب ہم گول کریں گے تو اس کے ذریعے سے واو لین کی ادائیگی بالکل درست ہو جائے گی۔